بدر کے موقع پر جب آپ میدان میں آئے تو آپ کچھ حالات دیکھنے آئے تھے، اور نیچے سے وہ ابو سفیان کا قافلہ ٹھہر گیا، اوپر سے ابو جہل آیا اور صحابہ درمیان میں آئے، اور جو صحیح جگہ تھی وہ مشرکین نے پکڑ لی، اور جو تکلیف کی جگہ تھی وہ صحابہ کے لیے رہ گئی۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، میدان لڑائی کا بن گیا۔ مقداد ابن الاسود نے کھڑے ہو کے تقریر کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے مقداد میری پوری زندگی کی نیکی ہے، لے لے یہ تقریر دے رہے۔ کیا تقریر کی، اور پیغمبر سے کہا آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں، آپ کا ہر قدم وہی ہے، اور ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں آپ سے، اور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور رب جا کے وہاں جہاد کرے عمالقہ سے، ہم یہی رہیں گے، جب میدان خالی ہو جائے گا پھر ہم آرام سے اندر آئیں گے، ہم سے لڑنے وڑنے کی توقعات نہ رکھیں، ہم یہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ نقاتل عن یمینک وعن یسارک وعن امامک وعن خلفک حتی نقتل بین یدیک، ہم وہ ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑ کے دکھائیں گے، آپ کے اوپر قربان ہو کے رہیں گے، ہم سے آپ مطمئن رہیں، ہم پیچھے جانے والے نہیں، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور جب مقداد نے تقریر کی، آپ نے کہا مقداد کی تقریر کے دوران آسمانوں میں فرشتوں کو آرڈر ملا تمہاری مدد کرنے کا، جوک در جوک ملائک اتر رہے تھے، یہاں مقداد تقریر کر رہا تھا، وہاں سے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ اس لیے بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مقداد میری زندگی بھر کی نیکی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جو عمر اور عثمان و علی کے برابر عالم اور نبی کا عزیز قریب علی و حسنین کے برابر مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقداد میری ساری نیکیاں لے لے، لیکن یہ ایک تقریر دے دے، بس تقریریں بڑے کام کی ہوتی۔ مولانا طارق جمیل نے یہاں تقریر کی اور اچھی تقریر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالی، اور یہ دیوبندیوں کی بہت بڑی فتح ہے، اور تبلیغیوں کی، لیکن تبلیغی فتح تو نہیں جانتے، اچھے نمبر جانتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل کی صلاحیتوں کا احترام کریں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ان سے ناراض رہے، میں نے کہا آپ جب چھوٹے تھے تو شلوار نہیں پہنتے تھے، اب کیوں پہنتے؟ گرد سردی میں لحاف اٹھائے ہوئے تھے، اب کیوں سر پہ نہیں رکھ رہے؟ بھائی تم لوگ ہی غلط باتیں سناتے ہو۔ تو وہ شیعوں کے ہاں چلا گیا، اس نے وہاں یہ تقریر کی، اور یہ تقریر کی جو اکثر سننے میں آتی ہے غلط، تو ہم اظہار کرتے ہیں کہ یہ بیان ٹھیک نہیں ہے۔ وہ غریب بھی تنگ آ کے مجھے کہا میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں، آپ میری اصلاح کریں، میرے بزرگ میرے بڑے، میرے لیے فخر کا دن ہوگا۔ میں نے کہا آؤ، حسن لوم میں بیان کیا، اور ایسا بیان کیا کہ میں 40 سال کے عرصے میں کسی کی تقریر سے اتنا متاثر نہیں ہوں، نہ اتنا رویا ہوں جتنا اس کی تقریر میں جب اس نے دارالعلوم دیوبند اور ان کے بنا و تاسیس و مقاصد کا ذکر کیا۔ آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از و مان ای چنی پہ سرے، اللہ اسے سلامت رکھے اور اس کا گد گرد اور بہاروں پر ہو، اور حاسدین اور کینہ پرور لوگ اللہ انہیں ہدایت دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اقبال، ڈاکٹر اقبال جس کا آپ ہم سنتے ہیں، ایک شاعر
www.islamicwaves.com.